ایک زمانے میں سرسبز و شاداب پہاڑ کے دامن میں آباد ایک عجیب و غریب گاؤں میں پولی نام کا ایک رنگین اور دلکش طوطا رہتا تھا۔ پولی کسی دوسرے طوطے کے برعکس تھا۔ اس کے پروں میں زمرد کے سبز اور نیلم نیلے رنگ کا شاندار امتزاج تھا، اور اس کی ایک سریلی آواز تھی جو اسے سننے والے کو مسحور کر سکتی تھی۔ گاؤں ایک پرسکون جگہ تھی جو اپنے متحرک باغات، بہتی ہوئی ندیوں اور ہم آہنگ ماحول کے لیے مشہور تھی۔ پولی، گاؤں کا طوطا، کمیونٹی میں ایک محبوب شخصیت تھی۔ یہ اکثر گاؤں کے چوک میں برگد کے عظیم درخت کی شاخوں پر بیٹھا رہتا اور ایسے گانے گاتا جو پوری وادی میں گونجتا تھا۔ جیسے جیسے موسم بدلے، پولی کے گانے بھی بدل گئے۔ موسم بہار میں اس نے کھلتے پھولوں اور نئی زندگی کا گیت گایا۔ گرمیوں میں اس کی دھنیں دھوپ اور قہقہوں کی خوشی سے بھر جاتی تھیں۔ خزاں میں پولی کی دھنیں گرتے ہوئے پتوں اور سنہری فصل کو خراج تحسین پیش کرتی تھیں، اور سردیوں میں اس نے سکون بخش لوریوں کو گایا جو ٹھنڈی راتوں میں دیہاتیوں کو سکون پہنچاتا تھا۔ گاؤں کے بچے پولی کو پسند کرتے تھے اور برگد کے درخت کے ارد گرد جمع ہو کر اس کے خوبصورت گانے سنتے تھے۔ بزرگوں کو اس کی دھنوں میں سکون ملتا تھا، اور جوڑے اکثر درخت کے نیچے ہاتھ جوڑ کر ٹہلتے تھے، اس سکون کو لیتے ہوئے جو طوطے کی موسیقی نے ان کے دلوں میں لے لی تھی۔ ایک دن گاؤں سے گزرنے والے ایک مسافر نے شاندار طوطے کے بارے میں سنا اور کچھ دیر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پولی کی خوبصورتی اور قابلیت پر حیران رہ گیا، اور اس نے طوطے کو دور دراز علاقوں کے سفر پر لے جانے کی پیشکش کی۔ تاہم گاؤں کے لوگ جو پولی کی موجودگی کو پسند کرتے تھے، اپنے پیارے طوطے کو کھونے کا خیال برداشت نہیں کر سکے۔ پولی نے گاؤں والوں کی محبت اور لگاؤ کو محسوس کرتے ہوئے گاؤں میں رہنے کا انتخاب کیا، جہاں اسے اپنا حقیقی گھر ملا تھا۔ مسافر نے طوطے کے فیصلے کو سمجھا اور اپنا سفر جاری رکھا، اور اپنے پیچھے شکر گزاری اور خوشی سے بھرا گاؤں چھوڑ دیا۔ اور اس طرح خوبصورت گاؤں کا طوطا پولی گاؤں کو اپنے دل فریب گانوں سے بھرتا رہا، جس سے ان تمام لوگوں کے دلوں میں خوشی اور ہم آہنگی پیدا ہوتی تھی جو اس خوبصورت جگہ کو اپنا گھر کہتے تھے۔